قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت 70 برس تو ایسی حالت میں ہی کھڑے رہیں گے کہ ان کی طرف التفاق بھی نہ ہوگا، اور وہ اس پریشانی میں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اور آنسوؤں کی جگہ خون نکلنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد میدان حشر کی طرف بلائے جائیں گے اور فرشتے آسمانوں سے اترنا شروع ہوں گے۔ ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک حلقہ بنا کر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جس دن آسمان بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت سے اتارے جائیں گے، اس دن حکومت رحمان ہی کی ہوگی۔ جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اچھا ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستے پہ لگ جاتا، ہائے میری شامت، کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے نصیحت آنے کے باوجود اس سے بہکا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے جن و انس، میں نے دنیا میں تمہیں نصیحت کر دی تھی، آج تمہارے پر اعمال تمہارے سامنے ہیں، جو شخص اپنا اعمال نامہ میں بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نیکی نہ پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے اس کا عذاب بس اس کے سامنے آ جائے گا، جس کو دیکھ کر یہ شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، جس کو سورت جاسیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تو ہر جماعت کو دیکھے گا کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، اور ہر جماعت اپنے نامہ مال کی طرف بلائی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان میں فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے درمیان میں بھی انصاف قائم کیا جائے گا کہ بے سنگ بکری کے لیے بھی سنگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو حکم کیا جائے گا کہ تم مٹی بن جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ننگے میدان حشر میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کتنی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے ایک کو دوسرے کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف ہو جائیں گی، ہر شخص اپنے مال بد کی بقدرے پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوگا، کسی کا پسینہ پنڈلی تک چڑھا ہوگا، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا وہ مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ حق تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمہ جس کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے ذمہ جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم ہوگا وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا، اور اس کی نیکیوں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ جا اس دہکتے ہوئے جہنم میں۔ حساب اور عذاب کی اس شدت کو دیکھتے ہوئے مقرب فرشتے بھی خوف سے گھبرا جائیں گے، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس وقت ہر شخص سے چاروں چیزوں کا سوال ہوگا، عمر کس کام میں ختم کی، بدن کس کام میں لایا گیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا گیا، اور جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مکرمہ فرماتے ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا،
وہ بیٹا جس کے احسانات کا قرار کرے گا، وہ باپ کہے گا کہ مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جو ایک ذرہ کے برابر ہو، شاید اس کی وجہ سے میرا پلہ جھک جائے۔ بیٹا کہے گا کہ مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا گزرے گی، تو میں کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔